ایک ایسا انسان جو اپنے کیریئر کے عروج پر ہو، جو ایک فلم سائن کرنے کے لیے 200 کروڑ روپے لیتا ہو، جس کے نام پر سینما گھروں کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگتی ہوں، جسے ساؤتھ انڈیا میں لوگ خدا کی طرح پوجتے ہوں۔ اگر وہ اچانک اعلان کر دے کہ میں اب فلمیں نہیں بناؤں گا، میں سیاست میں آ رہا ہوں، تو یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آخر اتنا بڑا کیریئر چھوڑ کر کون سیاست میں آتا ہے؟ لیکن یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ کو مسیا چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ یہ کہانی ہے جوزف وجے چندر شیکھر کی، جنہیں دنیا آج تھلاپتی وجے کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا سپر اسٹار جو اداکار سے لیڈر بن گیا، اور اس پوری کہانی کے پیچھے ایک ایسا ٹویسٹ ہے جس کا شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ وہ ٹویسٹ تھا ایک سیلفی۔ جی ہاں، صرف ایک سیلفی۔ ایک ایسی سیلفی بنی جس نے نہ صرف وجے کی زندگی بدل دی، بلکہ تمل ناڈو کی سیاست کا رخ بھی موڑ دیا۔ یہ بات ہے 2020 کی، جب وجے انکم ٹیکس کی تفتیش اور حکومتی دباؤ کے بعد واپس اپنی ہی فلم ماسٹر کے سیٹ پر پہنچا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ہزاروں نہیں بلکہ بعض لوگوں کے مطابق لاکھوں نوجوان وہاں اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی کھڑے تھے۔ لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تب وجے ایک بس کے اوپر چڑھا اور اپنے مداحوں کے ساتھ ایک سیلفی لی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تصویر تاریخ بن جائے گی۔ 2000 میں لی جانے والی یہ سیلفی بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ ری ٹویٹ ہونے والی تصاویر میں شامل ہو گئی۔ اور اسی لمحے وجے کو ایک حقیقت سمجھ آ گئی۔ وہ حقیقت یہ تھی، آپ سسٹم کے باہر رہ کر صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر سسٹم بدلنا ہو تو سسٹم کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایک اداکار کو سیاستدان بنا دیا۔ اس کہانی کی شروعات یہاں سے نہیں ہوتی، آئیے شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وجے 22 جون کو 1974 کو چنئی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایسے چندر شیکھر تمل فلموں کے مشہور ڈائریکٹر تھے، جبکہ اس کی والدہ شوبھا ایک پلے بیک سنگر تھی۔ یعنی فلمی ماحول اسے ورثے میں ہی ملا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ ڈائریکٹر کا بیٹا آسانی سے سپر اسٹار تو بن ہی سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ 1992 میں جب وجے نے فلموں میں قدم رکھا تو اس کا شدید مذاق اڑایا گیا۔ اس کی پہلی فلم فلاپ ہو گئی۔ میگزینوں میں اس کی تصویریں چھاپ کر لکھا گیا، کیا ایسی شکل والا انسان بھی ہیرو بن سکتا ہے؟ اس کی شکل، آواز، اداکاری، ہر چیز پر تنقید ہوئی، لیکن وجے نے ہار نہیں مانی۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا رہا۔ پھر 1996 میں اسے پہلا بڑا بریک ملا، اور 2004 میں فلم گلی نے اسے تمل ناڈو کا سپر اسٹار بنا دیا۔ اس کے بعد وجے نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ 2012، 2014، 2017، 2021، 2023 ایک کے بعد ایک بلاک بسٹر فلمیں بنتی گئیں۔ اس کی فلمیں صرف ساؤتھ انڈیا میں نہیں بلکہ ہندی ڈبنگ کے ذریعے پورے بھارت میں دیکھی جانے لگی۔ آج وجے بھارت کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنا بڑا اسٹار ہونے کے باوجود وہ انتہائی خاموش طبیعت کا انسان تھا۔ وہ کم انٹرویوز دیتا، ٹی وی شوز میں نہیں جاتا، میڈیا سے دور رہتا۔ وہ صرف اپنی فلموں کی لانچ یا مداحوں کے اجتماعات میں ہی بات کرتا تھا، اور اس کی ہر تقریر ایک جملے سے شروع ہوتی تھی، میرے دل میں بسنے والے میرے پیارے فینس۔ وجے صرف ایک اداکار نہیں تھا، وہ ایک فلاحی سوچ رکھنے والا انسان بھی تھا۔ اس نے وجے مکل انکم کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا ہوا تھا۔ یہ ادارہ غریبوں کی مدد کرتا، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتا، قدرتی آفات میں سب سے پہلے امداد پہنچاتا،
اور غریب بچوں کے لیے نائٹ اسٹڈی سینٹرز چلاتا تھا۔ وجے نظریاتی طور پر ایک سیکولر اور سماجی انصاف پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ تعلیم سب کے لیے برابر ہونی چاہیے اور مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نعرہ تھا پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وجے سیاست میں کیوں آیا؟ اس کا جواب حکومت کے ذریعے میں چھپا ہوا ہے۔ 2017 میں وجے کی فلم مرسل ریلیز ہوئی۔ اس فلم کا ایک ڈائلاگ پورے بھارت میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ وجے نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ہم 28% GST دیتے ہیں لیکن ہمارے اسپتالوں میں آکسیجن نہیں، جبکہ سنگاپور میں لوگ صرف 7% ٹیکس دیتے ہیں اور وہاں مفت علاج ملتا ہے۔ یہ ڈائلاگ وائرل ہو گیا، لوگ ہر جگہ اس پر بات کرنے لگے، لیکن یہ بات BJP حکومت کو چپ گئی۔ وجے پر ذاتی حملے شروع ہو گئے۔ اسے اس کے اصل نام جوزف وجے سے پکارا جانے لگا تاکہ لوگ اسے ایک عیسائی کے طور پر دیکھیں اور اس سے دور ہو جائیں، لیکن عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور فلم میگا بلاک باسٹر ثابت ہو گئی۔ پھر 2018 میں وجے کی فلم سرکار آئی۔ یہ صرف ایک فلم نہیں تھی بلکہ وجے کا سیاسی منشور تھی۔ فلم ایک سین تھا جس نے تمل ناڈو کی سیاست ہلا کر رکھ دی۔ فلم میں دکھایا گیا کہ سیاستدان عوام کو چھوٹی چھوٹی مفت چیزیں دے کر ان کے اصل حقوق چھین لیتے ہیں۔ مکسچر، گرائنڈر، ٹی وی، لیپ ٹاپ، اور پھر ایک سین میں عوام ان تمام چیزوں کو ایک چوک میں جمع کر کے آگ لگا دیتی ہے۔ یہی وہ منظر تھا جس نے حکمران جماعت AIADMK کی نیندیں اڑا دیں۔ پارٹی رہنماؤں نے وجے اور فلم کے ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دی۔ سینما گھروں پہ حملے ہوئے، بڑے بڑے بینرز پھاڑ دیے گئے، فلم کی اسکریننگ روکنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ رات کے وقت پولیس ڈائریکٹر کو گرفتار کرنے اس کے گھر بھی پہنچ گئی۔ آخرکار دباؤ کے تحت فلم سے وہ سین ہی کاٹ دیا گیا، لیکن حکومت کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ 2020 میں وجے فلم ماسٹر کی شوٹنگ کر رہا تھا جب انکم ٹیکس حکام اسے شوٹنگ کے درمیان سے اٹھا کر لے گئے۔ 30 گھنٹے تک اس کے گھر کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ نہ ملا، اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب وجے واپس اپنے سیٹ پر پہنچتا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اسی دن اس نے وہ مشہور سیلفی لی، اور وہ سیلفی صرف ایک تصویر نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی انقلاب کی شروعات تھی۔ وجے سمجھ چکا تھا اگر سسٹم کو صاف کرنا ہے تو کیچڑ میں اترنا ہی پڑے گا۔ آخرکار 2 فروری 2024 کو وجے نے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کا نام تھا تملگا ویٹری کژگم، یعنی تمل ناڈو کی فتح کی پارٹی۔ وجے نے اعلان کیا کہ اپنی آخری 2 فلموں کے بعد وہ فلم انڈسٹری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور خود کو مکمل طور پر عوام کے لیے وقف کر دے گا۔ یہ بھارتی تاریخ کا ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ وجے نے اپنی پارٹی میں نوجوانوں، پڑھے لکھے لوگوں، خواتین اور صاف کردار رکھنے والے افراد کو جگہ دی۔ اس نے کرپٹ سیاستدانوں کو پارٹی سے دور رکھا۔ 2021 میں اس کی فلاحی ادارے کے لوگوں نے لوکل الیکشن لڑے اور 100 سے زیادہ نشستیں جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ پھر آیا 2026 کا تمل ناڈو اسمبلی الیکشن۔ وجے نے کسی بڑی پارٹی سے اتحاد نہیں کیا، وہ اکیلا میدان میں اترا اور نتیجہ 234 میں سے 108 نشستیں جیت کر اس نے پوری بھارتی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی پارٹی نے 35% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ وجے نے اپنی انتخابی مہم روایتی میڈیا کے بجائے واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی۔ وہ عوام سے براہ راست جڑا رہا، اور دلچسپ بات، وہ ہر جلسے میں عوام کے ساتھ سیلفی لیتا تھا۔ جی ہاں، کہانی پھر وہیں آ گئی، سیلفی پر۔ وہی سیلفی جس نے ایک اداکار کو لیڈر بنا دیا، وہی سیلفی جس نے وجے کو یہ احساس دلایا کہ عوام صرف اسے فلموں میں نہیں
बल्कि हकीकी जिंदगी में भी उसे अपना हीरो मानती है। थलापति विजय की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, ये मंसूबाबंदी, अवामी राब्ते, साफ नीयत और दुरुस्त वक्त का नतीजा है। उसने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और जज्बा सच्चा हो तो एक इंसान भी पूरे निजाम का रुख मोड़ सकता है। ये थी थलापति विजय की हैरान कुन कहानी। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है? क्या कोई नया चेहरा पुराने निजाम को बदल सकता है? ये सवाल मुस्तकबिल के पास है। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो को एंड करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।